نماز کی سنتیں اور ان کی تفصیلات۔ ابھی جو باتیں بیان ہوں گی یہ باتیں نماز میں سنت ہیں، ان کا ادا کرنا باعث ثواب، چھوڑنا برا اور محرومی ہے۔ سنتوں کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے، قصداً چھوڑنے سے ثواب میں کمی اور نماز ناقص ہو جاتی ہے، مگر سجدہ سو واجب نہیں ہوتا، اور سنت چھوڑنے کی عادت بنا لینا سخت برا اور عتاب و عذاب کا سبب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ مردوں کو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، عورتوں کو مونڈھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلے کی طرف رکھنا، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر رہنے دینا، نہ خوب کشادہ کرنا نہ آپس میں ملی ہوئی رکھنا، تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا، وتر میں قنوت کی تکبیر سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، مرد کانوں تک اور عورت مونڈھوں تک، عیدین میں زائد تکبیروں سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، ہر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کی را کو جزم پڑھنا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے رکن کو اللہ کے الف سے شروع کرنا اور اکبر کی را پر ختم کرنا، امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کو نہ لٹکانا، فوراً باندھ لینا، مرد ناف کے نیچے اور عورت سینے پر، امام کی تکبیروں کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے کے لیے بوقت ضرورت مکبر مقرر کرنا، قیام میں پاؤں کے دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، قیام کی حالت میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور دینا، تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر وزن دینا، امام اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا اور آہستہ پڑھنا، اور مقتدی کو صرف ثنا پڑھنا، پہلے ثنا پھر اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا اور ان کے درمیان وقفہ نہ کرنا۔ عیدین کی تکبیر تحریمہ کے بعد امام اور مقتدی کو ثنا پڑھنا اور تکبیرات واجبہ کے بعد یعنی پہلی رکعت کی چوتھی تکبیر کے بعد صرف امام کا تعوذ و تسمیہ پڑھنا، سورہ فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہنا اور آمین آہستہ کہنا، پہلی رکعت کے بعد ہر رکعت کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع کی حالت میں مرد کا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو خوب کھلی ہوئی رکھنا، رکوع میں عورت کا صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا، رکوع میں مرد کا اتنا جھکنا کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، عورت کا صرف اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، رکوع میں مرد کا سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، نہ بالکل جھکائے نہ اونچا کر کے رکھے، عورت سر کو پیٹھ سے اونچا رکھے، مرد کا رکوع کی حالت میں ٹانگوں کو ٹیڑھی نہ رکھنا، بالکل سیدھی رکھنا، عورتوں کو رکوع میں ٹانگوں کو ٹیڑھی رکھنا، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھنا، رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور بلند آواز سے کہنا، مقتدیوں کو رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنا، تنہا فرض نماز پڑھنے والے کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کو ساکن پڑھنا اور دال کو کھینچ کر نہ پڑھنا کہ دا کی بجائے دا معلوم ہو، سمیع اللہ کی سین سے سر اٹھانا شروع کرنا اور لمن حمیدہ کی ہا پر سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو نہ باندھنا بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دینا، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی جبکہ کوئی عذر نہ ہو، دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت زمین سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا، ہر سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العالی کہنا، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹھ زمین پر لگنا،
اور ان کا قبلہ رخ ہونا جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی قبلے کی طرف ہونا۔ سجدے میں مرد کا اپنے بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا، اور عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنا، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، اور ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے چپکائے رکھنا۔ سجدے میں مرد کا اپنی کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھانا بلکہ ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر کو اٹھائے رکھنا۔ عورت کا سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے لگائے رکھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان مرد کا اس طرح بیٹھنا کہ بایاں قدم بچھا کر یعنی موڑ کر اس پر بیٹھے، اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اگر کوئی عذر نہ ہو۔ عورت دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور بائیں سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھے۔ دونوں قاعدوں میں اسی طرح بیٹھے۔ دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت دونوں پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔ قاعدہ اولا کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ کو ٹیک کر نہ اٹھنا بلکہ گھٹنوں پر رکھ کر اٹھنا۔ مرد عورت کا دونوں قاعدوں میں اسی طرح بیٹھنا جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ قاعدے میں دایاں ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اس طرح رکھنا کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس قبلہ رو رہیں، اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رہنے دینا، نہ کھلی رہیں نہ ملی ہوئی۔ سنت غیر موقدہ اور نفل نمازوں کے قاعدے اولا میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا۔ دعائے معصورہ کو عربی زبان میں پڑھنا۔ التحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے وقت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھانا، اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی کرن انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرنا، اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقے کی شکل میں بنا دینا۔ پھر لفظ لا پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور لفظ اللہ پر گرا دینا، اور ہاتھ کی ہتھیلی کو پہلے کی طرح سیدھی بچھا دینا، نہ کہ مٹھی باندھے ہوئے رکھنا۔ نماز پوری کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ سلام دو بار کرنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ امام کا دونوں سلام بلند آواز سے کہنا۔ سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا پھیرنا کہ پیچھے سے ایک طرف کا رخسار دکھ سکے۔ تنبیہ: سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں یا بائیں طرف گھوم جائے، اور مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، بشرطے کہ سامنے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، مگر داہنی طرف منہ کر کے بیٹھنا افضل ہے۔ مسئلہ: ظہر اور مغرب اور عشاء کے بعد چونکہ سنتیں پڑھنی ہیں، اس لیے مختصر دعا مانگ کر سنتیں پڑھے، طویل دعا نہ مانگے کہ سنتوں میں تاخیر مکروہ ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے وظیفوں کی بھی اجازت نہیں۔ البتہ فجر اور عصر کے بعد اختیار ہے، جس قدر ذکر، ورد اور دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر مقتدی جب امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو کہ لمبی دعا سے اکتا جائے